ایک بہت بڑے عالم تھے، اس کے پڑوس میں ایک جاہل رہتا تھا، وہ ہمیشہ اس عالم کا مقابلہ کرتا تھا. جب وہ کہتا مسئلہ ایسا ہے تو وہ کڑا ہوتا ایسا نہیں ہے، غلط ہے، دوسری طرح ہے. تو لوگ بھی کم عقل ہوتے، 100 میں 10 کہتے تھے کہ واقعی یہ شخص اعتراض کرتا ہے، کوئی کمزوری لگ رہی ہے. وہ عالم بہت تنگ آیا، اس نے اس کو کہا کہ چلو تم بہت زیادہ ٹینٹے کرتے ہو، میرے ساتھ مناظرہ کرو. اس نے کہا میں تو پہلے سے سوچ رہا تھا کہ کسی دن تیرا اور میرا مناظرہ ہو ہی جائے. تو وہ عالم دین کسی جگہ بیٹھ گیا، ہدایہ اور بخاری اور سب شامی وامی رکھ کے. یہ کم عقل مناظرے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا دربار اکڑا ہوا ہے اور اس کے بڑے بڑے گیٹ کے جو وہ پھلے ہوتے ہیں نا دروازے کے، وہ اکھڑے ہوئے ہیں. تو اس نے سوچا کہ اتنی بڑی کتاب تو مولوی صاحب کے پاس نہیں ہوگی. کپڑا اس کو چڑھایا اور اونٹ پر دونوں طرف لدوائے. دروازے ہیں لکڑی کے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ پتہ مولوی کو چلے گا، کتاب آج دکھاؤں گا. اب سب لوگ بے وقوف بہت ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی کتاب تو ہم نے نہیں دیکھی. جب وہاں پہنچ رہا تھا تو شرارتی آدمی تھے کم عقل، ایسے ایک پتھر لے کے درخت میں مارا تو درخت میں شن شن کی آواز آئی نا، تو نیچے جو گر گئے تھے ایک بھیڑ کھڑی تھی، ڈب اس کو لگا تو اس نے کہا پیں. تو اس نے کہا ایک مسئلہ تو ہاتھ آ گیا، شن شن ڈب پیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ چلا گیا مناظرہ شروع ہوا تو وہ جاہل و عالم کو کہتا ہے کتابیں بعد میں کھلے گی، پہلے میرا جنرل سوال کا جواب دو. وہ یہ کہ شن شن ڈب پیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ عالم غریب سر جھکا گیا. اس نے کہا سر مت جھکاؤ، مناظرہ جواب دینا پڑے گا. اب سب لوگ جتنے بھی بیٹھے ہو آپ کو پتہ ہے مناظرے میں تماشا دیکھنے کون آتے ہیں؟ جن کی نہ ماں معلوم ہو نہ باپ کا پتہ ہو. اس نے کہا زبردست سوال بنا لایا، شن شن ڈب پیں اس کا مطلب بتانا پڑے گا آپ کو، اور اگر یہ نہیں بتاؤ گے تو شکست کا اعلان. وہ مولوی نے کہا یہ کیا مسئلہ، بس شکست چھوڑو میں نہیں بتا سکتا. ہاں وہ مونچھوں پہ ہاتھ پھیر کے چل رہا ہے جی کتنے زبردست طریقے سے جیتا ہو. تو نمرود بھی وہ شن شن پیں ڈب پیں والا تھا. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ خدائی کا دعوے دار ہے اور بے وقوف کتنا بڑا ہے. حضرت نے فوراً موضوع سخن بدل دیا. سبحان اللہ. وہ ایک بادشاہ تھا بہت کم عقل، ہوتے ہی کم عقل بے وقوف ہوتے ہیں. تو اس کو، اور وہ تھا علماء کا قدردان، جو عالم دیکھتا تھا کہتے اس کو انعام دو. تو ایک حاسد آیا کہ خزانہ تو سارا مولویوں نے لوٹ لیا. بادشاہ سے پوچھا کہ یہ مولوی کس کام کے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں آخر؟ لوگوں کو لڑاتے ہیں، مسئلے اختلافی بتاتے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ تو علماء ہیں اور ہمارے مذہب کے بڑے ہیں. کہا یہ کسی کام کے نہیں. بادشاہ نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا آپ کا کوئی کام انہوں نے کیا؟ بادشاہ نے کہا میں نے تو آج تک کسی کام کا نہیں کہا. نہیں ایک کام کا کہہ دینا پتہ چلے گا ان کا ایمان کا. یہ کتنے سارے ہیں، آپ کا ایک بیٹا ہے شہزادہ، اس کو ایک دن میں عالم بنا دے. چلو. بادشاہ تھا ہی کم عقل، اس نے کہا بنانا پڑے گا. میں نے زندگی بھر ان کو پالا پوسا ہے، ہر طرح کے تحفے و ہدایہ دیے ہیں. اب مولویوں کو بلاتے ہیں کہتے ہیں شہزادے کو ایک دن میں بناؤ، اپنے جیسے عالم بناؤ. تو وہ غریب کہتے ہیں بادشاہ سلامت، صرف پڑھنی پڑے گی، نحو، آداب، عروض، قوافی اور قواعد و ضوابط. اور اچھا کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 سال. اس نے گھنٹی بجائی، پولیس کو بلایا، پکڑو ہتھکڑیاں ڈالو. یہ واقعی میرے دشمن ہیں جیل میں. اب جتنے علماء ہیں سب جیل جا رہے ہیں. ایک کوئی آیا، اس نے کہا یہ احسن العلوم میں ترجمہ کیا تھا. اس نے کہا بادشاہ پاگل ہے، اس کے ساتھ ٹرپ کرنی پڑے گی. کہا بناؤ اس کو ایک دن میں. کہا بالکل بالکل. شام کو یہ ان تمام مولویوں سے بڑا مولوی ہوگا. کہا کمرہ خالی کرو،
تیپائی اس کے اوپر رکھو، کمرے میں رکھو، میری جگہ بناؤ، شہزادہ کو بٹھاؤ، اور گرم گرم چائے اور یخنی سب وقتاً فوقتاً بیچتے رہو۔ اس نے شہزادہ کو شروع کیا کہ آپ کو کوئی کچھ بھی کہے نا تو آپ کہے کہ لا نسلم، ماننا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس سے کہتے ہیں کچھ بھی کوئی کہے تم کو ایک بات کرنی ہے، لا نسلم، میں نہیں مانتا۔ وہ اتنا مشق اس کی ہو گئی کہ استاد اس سے پوچھتے ہیں چائے پینی ہے، اس نے کہا لا نسلم، لیکن وہ کپ پکڑواتا تھا کہ چلو پی لو ایک گھونٹ، خوش ہے۔ پانی پینے ہے کہ لا نسلم، کہ بادشاہ تیرا باپ ہے کہ لا نسلم، کہ یہ آسمان ہے، اس نے کہا لا نسلم۔ جب عصر کی نماز ختم ہو گئی، مولوی صاحب شہزادہ کو لے کے آئے، بادشاہ سلامت، مبارک مبارک، بہت مبارک، اوہ ایسا عالم بنا دیا، آئے کوئی مولوی کا بیٹا سامنے کرو۔ بادشاہ نے کہا انہی کو بلاؤ، یہ اندر گئے، ایک ایک کو بلاؤ۔ وہ آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے صرف کس نے لکھا ہے؟ یہ کہتا ہے لا نسلم۔ دوسرا آتا ہے نحوے کے قواعد ذکر کرو، یہ کہتے ہیں لا نسلم۔ تیسرا آیا، اس نے کہا منطق کے اشکال اربع بتاؤ، اس نے کہا لا نسلم۔ ایک اور آیا، اس نے کہا مختصر المعانی کی فصل وصل کیا ہے، کہ لا نسلم۔ مولوی حیران ہو گئے کہ بادشاہ ہوا، سبحان اللہ، شہزادہ بڑا پیارا ہے، اوہو، ادھر ادھر سے چھومتا ہے کہ میرا بیٹا کتنا بڑا عالم، کتنے کو زیر کر دیا۔ آخر میں ان میں ایک مولوی آیا، آئی سمجھ، جب ان میں ایک مولوی آ کے بیٹھ گیا تو شہزادہ کو کچھ کہے بغیر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، شہزادہ نے کہا لا نسلم۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، شہزادہ تو کافر ہو گیا، کلمہ شہادت نہیں مان رہا ہے۔ کہا اس کو بلاؤ جس نے ایک دن میں بنایا ہے، پکڑو۔ اس کو بلایا، کہا کہ کیسے مولوی بنایا؟ کہا کیسے 50,000 کو تو زیر کر دیا، ایک سے شکست کھا گیا، ایک دن کا مولوی ایسے ہی ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ مفتی محمود الحسن گنگوئی دیوبند کے صدر مفتی تھے، بدعتی سے مناظرہ تھا، تو بدعتی نے مفتی صاحب کو کہا کہ تجھ میں اور خنزیر میں کتنا فرق ہے بتاؤ۔ مفتی صاحب سٹیج سے اترے اور اپنے سٹیج سے اس تک پوری زمین ناپی اور کہنے لگا کہ یہاں سے 40 گز کا فاصلہ ہے، خنزیر میرے مقابلے میں 40 گز پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ کیا کر رہے گا، 1 2 3 وہاں تک چلے گا، 40 گز کا فاصلہ ہوگا، خنزیر میرے مقابلے پہ 40 گز پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ناکوڑا میں تھے عبدالرزاق سنگین، تو مفتی محمد یوسف بنیری جس وقت وہ موجود ہی نہیں تھا، اور تو ادرے گا نہ، وہ تمخ تنے ادرے گا، یہ بولی ویتانے ادرے گا، ادرے گا مانا ادرے گا، وقتوں کے بھی ادرے گا، خبر ہو رہا نہ تنے ادرے گا۔ اس نے کہا ٹھہرو، پشتو میں کہا، تو وہ سامنے کھڑا ہو گیا، کہا ٹھہرنا تو اس کو کہتے ہیں، مطلب اس کا یہ تھا کہ میری بات سنو۔ کمعقل اور بیوقوف سے گفتگو بہت مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے، اس سے آپ کو بہت چال آ جائے گی، بہت طریقہ سیکھ لیں گے۔ گٹھیا آدمی اور رذیل آدمی آپ کا دشمن ہوگا تو بلا وجہ پریشان کرے گا، عقل مند آدمی ہوگا تو وہ صحیح موقع پہ سامنے آئے گا۔ جب مناظر سمجھ لے کہ میرا مخاطب کوڑ مغز ہے، پرلے درجے کا بے وقوف ہے، تو اس کو کلام بدلنا چاہیے۔ پھر مناظرے کی کتابوں میں لکھا ہے، مناظرے میں مناظر کا کمال یہ ہے کہ وہ مخاطب کو دیکھ کر گفتگو کا آغاز کرے۔ زیادہ بڑے علوم سے کبھی کمعقل آدمی متاثر نہیں ہوتا۔ آئی سمجھ میں؟